اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پشت ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ تفسیر ہے: جنگ احد میں پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی اور وہ مشرکین کو اللہ کے حکم سے خوب کاٹتے رہے، حتیٰ کہ جب فتح کے اندر آثار نظر آنے لگے اور مشرکین کو ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو 50 تیر انداز جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا تاکہ ادھر سے مشرک حملہ آور نہ ہوں، انہوں نے مال غنیمت دیکھ کر باہم جھگڑنا شروع کر دیا۔ 50 آدمیوں میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ اس سبب سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پھر جو کچھ ہوا یہ تمہاری ہمت ہارنے اور آپس میں جھگڑنے اور تمہاری نافرمانی کا نتیجہ تھا، یعنی غلبے کے بعد ان کے مقابلے میں تمہیں پیشپائی دلائی تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون کمزور ایمان والا اور جھوٹا۔ یعنی گو تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور جنگ سے فرار کی راہ اختیار کر کے نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا جس کی تمہیں سخت سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا سارا قصور معاف فرما دیا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس شرف کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے تاکہ آئندہ ان کا احاطہ نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا عام اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے ان پر طعن و تشنیع کی کیا گنجائش رہ گئی؟ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ وہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ میرے دوستو بھائیو، دیکھیں صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی جو 50 تیر اندازوں نے وسلم کی کہانی مانا تو مسلمانوں کی جو فتح جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نصرت دی ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جب جنگ بدر کے بعد جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بری طرح شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ تو مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں 3000 کا لشکر لے کر۔ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر ہوتا ہے اور مدینے میں مقیم ہوتے ہیں مسلمان، تو وسلم کو پتہ لگتا ہے تو وسلم 1000 کا لشکر لے کے نکلتے ہیں مدینے سے۔ تو مدینے میں ایک مشورہ ہوتا ہے، وسلم تمام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں اندر لڑنا چاہیے کہ باہر لڑنا چاہیے، لیکن کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں باہر لڑنا چاہیے، باہر جا کے میدان میں لڑنا چاہیے۔ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں اندر ہی لڑنا چاہیے، لیکن وسلم مشورہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ باہر کے ہی مشورہ دے رہے ہیں، تو وسلم باہر میدان میں آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ تو جب وہ 1000 کا لشکر باہر نکلتا ہے تو اس میں سے بھی 300 لوگ وہاں چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وسلم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے بعد میں رہ جاتے ہیں 700۔ تو وہ جواز یہ بناتے ہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو مدینے کا مشورہ دیا تھا، آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم چھوڑ کے چلے گئے، یا وہ چلے جاتے ہیں۔
پھر وہ 700 کا لشکر لے کے وسلم آگے آتے ہیں. اس میں سے بھی وسلم 5 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ کی اوٹ پہ چھپا دیتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو جائے آپ لوگوں نے نہیں نکلنا جب تک میں نہ کہوں. بے شک اب جنگ ہار بھی جائیں جب تک میں نہ کہوں آپ نے باہر نہیں نکلنا. لیکن وہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو اس طرح جنگ فتح میں شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کتنا بڑا واقعہ ہے دیکھیں. اور وسلم بھی اس جنگ میں شامل تھے. وسلم کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے صحابہ کرام نے ایک بات نہیں مانی تو کتنا بڑا یعنی کہ مسئلہ بن گیا. جنگ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اس سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اور وسلم بھی اس جنگ میں شامل تھے. اور وہ صحابہ کرام وہ تھے. صحابہ کرام کا رتبہ تو ہم سے بہت زیادہ ہے, بہت بڑا ہے. تو سوچیں ہم کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں, کتنا کچھ کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھتے, حقوق بات پورے نہیں کر رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی ایسے؟ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستوں کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ یہ آیات جو پڑھی ہے اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے, پڑھنے